بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی اہم بتائیں گے چیزوں کے بارے میں۔ فیڈرل بورڈ کے جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ PBA ہے، جو انہوں نے الٹرنیٹیو ٹو پریکٹیکل یعنی پریکٹیکل ایگزام جو پہلے ہوتا تھا فیڈرل بورڈ کا، اس کے الٹرنیٹیو انہوں نے اس کے متبادل طور پر انہوں نے جو نکالا ہے نیا سسٹم، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ پریکٹیکل بیس اسسمنٹ کیا ہوتا ہے اور عام پریکٹیکل جو پہلے ہوتا تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو ہم اس کو آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس فزکس کلاس 9 کا جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ کی بک یہاں پر ہے، یہ دیکھیں یہ پوری بک ہے، اس میں مکمل جو ہے آپ کے لیے یہاں پر سارے پریکٹیکلس یہاں پر ہیں، جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ ہے وہ سارے یہاں پر ہیں۔ ہم آپ کو بس ایک کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ آل کا بٹن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بک ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بک جو ہے ہمیں بھیجی ہے مریم پبلیکیشنز راولپنڈی والوں نے، تو یہاں پر ان کا فون نمبر ہے۔ اگر آپ بھی یہ بک لینا چاہیں تو یہاں پر رابطہ کر کے آپ مریم پبلیکیشن والوں سے یہ بک کو خرید سکتے ہیں۔ آپ بائی آرڈر بھی آپ یہ بک کو مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تفصیل سے دی ہوئی ہیں لسٹ آف فزکس پریکٹیکلس SSC 1 پارٹ 1۔ تو یہاں پر جو پارٹ 1 ہے یہ 60% آف پریکٹیکل مارکس جو ہے، جو 6 مارکس بنتا ہے یہ ہے۔ تو ان میں سے پہلا نمبر 1 نمبر 2 3 اس طرح کے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کنٹینٹس ہیں۔ ہم آگے بڑھ کے آپ کو کسی ایک کا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہیں مختلف پریکٹیکلس، تو ہم کیا کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک پریکٹیکل کا آپ کو یہاں پر سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہے، تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک پریکٹیکل ہے، پارٹ 1 ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے یہاں پر، ٹو میئر دا ایریا اینڈ ویلیوم آف اے سولڈ سلنڈر بائی میئرنگ ڈائیمیٹر آف اے سولڈ سلنڈر وتھ ورنیئر کیلیپرس۔ تو یہاں پر یہ پھر وہی سوال ہے۔ تو اس میں جو چیزیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک ہے اپیریٹس مٹیریل ریکوائرڈ، تو یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا عام پریکٹیکل میں بھی۔ پھر ایم ہے، یہ جو مقصد ہے یہ یہاں پر میرے خیال میں نیا ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر باقی جو آپ نے پریکٹیکل کرنی ہے اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے ڈائیگرامس وغیرہ ہیں یہاں پہ، یہ بھی تو پہلے ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں پروسیجرز، تو پروسیجرز بھی پہلے ہوتے تھے۔ تو یہ پروسیجر کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ آبزرویشن اینڈ کیلکولیشن۔ تو یہ آبزرویشن اینڈ کیلکولیشن بھی پہلے بھی ہوتا تھا پریکٹیکل میں بھی، اب یہ پریکٹیکل بیس اسسمنٹ ہے۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے کنکلوژن اور رزلٹ ہے، اور آخر میں کیا ہے ہمارے پاس پریکاشنس ہیں۔ تو تقریباً یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ سارے تو پہلے ہوتے تھے، تو اب کیا فرق ہو گیا؟ تو ہم آپ کو فرق بتائیں گے کہ جو پریکٹیکل بیس اسسمنٹ اور جو عام پریکٹیکل ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہوتا ہے، 2-3 فرق ہیں اس میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے پہلے وائوا وائس ہوتے تھے، تو یہاں پر وائوا نہیں ہے۔ تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائوا نہیں ہے، ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلا جو پریکٹیکل ہوتا تھا وہ اسکول میں کوئی ایگزامینر آتا تھا تو وہی چیک کر کے نمبر وہی دیتا تھا، تو جو نمبر وہ دیتا تھا وہی آگے سے اپروو ہو کے آتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کے جو پیپر ہے وہ باقی پیپروں کی طرح انہی کے ساتھ آگے جائے گا۔ تو بورڈ والے مارکنگ کریں گے، تو بورڈ والے جو نمبر دیں گے وہی نمبر جو ہے آپ کو ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے اسکول سے
نمبرس نہیں لگیں گے، تو اسکول سے نمبر لگنے کا جو سلسلہ ختم۔ تیسرا اور آخری فرق جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو وہ یہ پڑا ہے تیسرا اور وہ آخری فرق کہ جو آپ کے بک ہیں، جو آپ بک بناتے تھے پریکٹیکل کے لیے، جو آپ بک بناتے تھے اس کے جو مارکس ہوتے تھے تقریباً 2 مارکس یا 3 مارکس آپ کو وہ کاپی بنانے کی ملتی تھی، نوٹ بک بنانے کے، تو وہ اب نہیں ہیں۔ اب وہ 2-3 مارکس بک بنانے کے مارکس نہیں ہیں، یعنی اب آپ کو بک بنانا نہیں پڑیں گے، بلکہ باقی پیپروں کی طرح آپ کو پریکٹیکل کا بھی آپ کو مکمل پیپر دینا پڑے گا، یعنی آپ کو پرفارم بھی کرنا پڑے گا اور پیپر بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور اس میں وائیوا نہیں ہے۔ تو جو پیپر آپ کا وہاں سے چیک ہو کے آئے گا، جو نمبر آپ کو ملے گا وہی ہوگا۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ان میں کیا فرق